السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ یہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو، اور یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین سے تعلق بیان کیا گیا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے رشتوں کے حوالے سے حقیقی تعلقات اور سو کالڈ تعلقات کے حوالے سے بات کی، یعنی وہ تعلقات جو منہ سے کہے جاتے ہیں اور جو حقیقی ہوتے ہیں ان میں ڈفرنس ہوتا ہے، وہ بتایا گیا۔ اس آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کون ہے۔ نمبر ایک بات، اس آیت کے جو اس حصے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں، یعنی پہلے معنی کے مطابق اللہ کے نبی سب ایمان والوں اور سب مسلمانوں کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ نبی کا حق یہ ہے کہ ان کی محبت انسان کے ماں باپ، اس کی اولاد سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور پچھلی آیت سے بھی یہ بات زیادہ کوارڈینیٹ کرتی ہے، جس میں رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کا تذکرہ کیا گیا کہ حقیقی بیٹا ہی حقیقی ہوتا ہے، اور یہاں پر زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کا نام پکارا جانے لگا۔ تو جب اللہ رب العزت مومنین کی اصلاح کر رہے ہیں کہ بیٹا وہی ہوگا جو حقیقی تعلق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کا مومنین کے ساتھ جو حقیقی تعلق بتایا گیا وہ یہ ہے کہ رشتوں کو پیچھے کر کر اللہ کے نبی کی محبت کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی چونکہ نبی اللہ کی وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں، تو ان کا حق کے وفا، ان کی حق کے محبت، ان کی اطاعت سب رشتہ داروں، سب اولادوں اور اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس کا سیکنڈ معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں، یعنی وہ اپنے بارے میں اگر فیصلہ کریں تو میں بھی اس کے اندر کوئی لوپ ہول ہو، وہ اپنی جانوں پہ کوئی ظلم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی چونکہ وحی کی روشنی میں فیصلے کر رہے ہیں، وہ خیر خواہی کر رہے ہیں، تو وہ خیر خواہی اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بے لوث خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولادوں سے زیادہ بڑھ کے چاہنے والا، تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے خیر خواہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جو نبی کی ذات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا رشتہ اس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ ازواج مطہرات، ان کا تعلق مومنین کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں بھی ایک ریلیشن کی بات ہوئی، یعنی ہم فورتھ ون ریلیشن پڑھ رہے ہیں کہ یہ چوتھا ریلیشن ہے۔ ان ادر ورڈز کہ ہم اس ٹائم پہ ہر بندے کا معاشرتی سٹیٹس اور اس کا
ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق کو پڑھیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ دراصل وہ ازواجہ امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ گو کہ حقیقی مائیں ہی حقیقی مائیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کیا اس سے مطلب ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اظہار کرنے سے نہ تو بیوی ماں بن جاتی ہے، تو یہاں پر کیوں تمام ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا گیا؟ وجہ کہ جس طرح ماں کا ایک رتبہ، اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اور ماں سے تم نہ تو نکاح کر سکتے ہو، تو یہاں پر بھی وہی حکم مرتب ہوگا کہ نبی کی بیویوں کی شان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی بیویاں جب بیوہ ہو جائیں گی تو وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ صرف نکاح اور ان کے آپس کے باہمی ریلیشن کی وجہ سے بیان کیا گیا۔ ہاں، جہاں تک پردے کے احکامات ہیں اس میں ان کو اسی طرح فالو کرنا ہے جیسے عام خواتین کو، کیونکہ نکاح ایک ایسا فریضہ ہے جو بیوہ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، اس میں جلدی کرنی چاہیے، حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے۔ لیکن یہاں پر نبی کی جو بیوہ ہوگی وہ تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھے گی، کیونکہ وہ بیویاں قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہی کہلائیں گی، تو ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن باقی احکامات پردے کے حوالے سے وہی ہوں گے۔ تو یہ شان اور عظمت کی وجہ سے یہ ریلیشن کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ ہر ریلیشن کو واضح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا حقیقی بیٹا کون ہے، وراثت میں اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچا جاتا ہے، بیوی جو ہے وہ ماں کے درجے پہ نہیں آ سکتی، زہار کا کانسیپٹ اگر کوئی کرتا بھی ہے وہاں پہ تو اس کو سزا ملے گی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کے گھرانے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ بتا دیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ آگے جو آیت ہے وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا۔ اس حصے میں مومنین کے آپس کے رشتوں کی اصلاح ہے، یعنی ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو آپس کے اندر ہوتا ہے۔ اس حصے کے شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے اندر مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات قائم کی، ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کے ساتھ اکٹھا کیا اور یہ فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تم ان کی ضروریات کا خیال رکھو گے۔ شروع میں تو یہی حالات تھے، لٹے پٹے لوگ آتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیتے، وہ اپنے گھر میں سے کھانا پینا حصہ لیتے، مل جل کر رہتے، یہاں تک کہ جب کوئی انصاری فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت کا حصہ بھی مہاجر کو ملتا ہے، یعنی اتنا زیادہ ایگزیکٹ ریلیشن جو بھائی کا ہوتا ہے وہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اگین جو حقیقی رشتہ ہے اس کی پوزیشن کو واضح کیا گیا کہ جو وراثت میں بھائی کا وہی حقیقی رشتہ ہوگا جو اولو الارحام ہیں، یعنی رحم مادر سے جو بھائی ہیں وہ حقیقی بھائی ہیں۔ باقی مومنین جو ہیں وہ انصار اور مہاجرین مواخات کی باوجود وراثت میں حصے دار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا کہ اس میں لوگوں نے ظاہر درجے میں اپنے مہاجرین کو بالکل بھی ڈسکریمنیشن نہیں دی، ان کو ایڈجسٹ کیا۔ اس وقت میں مدینے کی ضرورت بھی یہی تھی، تو جب ان کے وراثت کا حصہ حقیقی رشتہ داروں کی بجائے دوسروں میں تقسیم ہونے لگا تو یہ ایک ظلم تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ تمہارے آپس کے رحم مادر سے پیدا ہونے والے ایک ہی سلسلے کے جو بھائی ہیں وہی حقیقی بھائی ہیں، باقی تمہارے مہاجرین ہیں وہ تمہارے حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے بیسیکلی آپ کسی کو بھی اپنا بھائی کنسیڈر کرتے ہیں جب آتی ہے حقیقی رشتوں کے درمیان وراثت کی تقسیم کی یا ایسے ہی کسی حقوق کی، تب زیادہ لڑائی جھگڑوں کا امکان ہوتا ہے۔ تو آپس کی تنازعات سے بچنے کے لیے ظالم نہیں بننا، وہی پریفرنس کرنا ہے جو ایگزیکٹ ریلیشن شپ ہیں، خود سے بنائے ہوئے خود ساختہ رشتے، وہ ایک مجبوری کے تحت تھے، مواخات کی وجہ سے تھے، لیکن وہ ضرورت ان کو وراثت میں حصے دار نہیں بناتی۔ ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ الا ان تفعلوا
الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، کہ وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، یعنی مہاجر اور انصار بے شک ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ ہاں ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے قریب کیا، اپنا بھائی بنایا، دینی بھائی بنا کر اس کی خدمت کی، اس کی ضروریات کو پورا کیا، اب ایسے لوگوں سے آپ کا تعلق سم ٹائمز آپ کے حقیقی رشتوں سے بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کر سکتے ہیں، دل بھی چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے ایک تعلق بنایا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حقیقی حق پہ تو پابندی لگا دی، لیکن احسان کی گنجائش رکھ دی، معروف طریقے سے احسان اور سلوک کی گنجائش رکھ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں تم اپنے دوستوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی معروف ہدیہ، کچھ نہ کچھ ایسی چیز پیش کر سکتے ہو۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وراثت کے 1/3 پارٹ کا آپ اختیار رکھتے ہیں، وہ آپ کسی کو تیسرے حصے تک آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا، یہ طے ہو گیا۔ یہ کیوں طے کیا گیا؟ تاکہ لوگوں میں حقیقی رشتوں کے حق مارے نہ جائیں، تنازعات پیدا نہ ہوں، اصلی بھائی کی بجائے، اصلی بیٹے کی بجائے، اصلی رشتوں کی بجائے دوسرے رشتوں کی اہمیت دے کر اپنے ہی بیس کیمپ یعنی اپنے خاندان کو ختم نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے اہم چیز خاندان بھی ہوتی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سارے رشتے ہیں جن کی امپورٹنس ہے، اور اسی رشتوں کے حقوق ہیں، تو آپ وہاں کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ یہاں پر اس بات کی بھی بہت اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ طے کر رہا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 7 سورۃ الاحزاب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے تمام انبیاء سے ان کا پختہ عہد لیا کہ اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے بہت ہی پختہ عہد لے لیا۔ میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی مثالیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کچھ ایسے وعدے ہیں، ان کی کچھ اقسام ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ٹائپ یہ ہے کہ عہد الست، جو تمام لوگوں سے لیا گیا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ نے عام لوگوں سے عہد الست لیا، اور کیا ہے سورہ اعراف میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہر انسان سے عہد لیا گیا۔ سیکنڈ نمبر پہ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا۔ جس طرح ہر انسان سے عہد ہے، اس طرح ہر نبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہر نبی سے ہم نے کیا لیا؟ میثاق۔ یہ اسی آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا، اور وہ کیا میثاق تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ نبیوں نے امتوں کی اصلاح کرنی ہے، ان سے پوچھو گی یہ ذمہ داری کہ کیا تم نے اللہ کا احکام صحیح صحیح اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اس کا عہد ہر نبی سے لیا گیا۔ اسی طرح انبیاء پر شریعت اور کتابیں نازل ہوئیں، ان سے عہد کیا لیا گیا کہ چیدہ چیدہ نبیوں کا ذکر یہاں پہ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن پر کتب یعنی شریعت نازل ہوئی وہ کیا عہد تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ نبی تھے جن کے اوپر صحیفے نازل ہوئیں۔ ان کا عہد کیا لیا تھا کہ اللہ کی شریعت پر خود عمل کرو گے، کتابیں تمہارے پاس آ گئیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا لفظ کیا آتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ پختہ عہد کہ چونکہ شریعت آئی، نئی کتب آئیں، صحیفے آئے، تو لوگوں تک پہنچانا ہے نبوت کی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے، چونکہ یہ نبی پر خاص ہیں، اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، اس سے تم نے معاشروں کی اصلاح کرنی ہے تاکہ کیا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کیا دیا ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ صدیقین یعنی نبی کی ہی ذکر ہے، نبی سے زیادہ آپ کو پتہ سچا کون ہے، صادق کون ہے،
صادقین سے یہ مراد یہاں پر انبیاء ہیں کہ نبیوں سے زیادہ سچا کون ہے؟ فرمایا کہ نبیوں میں سے جو صادق ہیں، اس راستے پہ سچی گواہی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن اس عہد کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نبیوں سے کچھ سوال کیے جائیں گے کہ تمہیں جو رسالت کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ نبھائی کہ نہیں، اور ظاہر اگر انہیں نے نبھائی تو قوموں نے ان کے جواب میں کیا رویے اختیار کیے۔ پھر شہادتیں ہوں گی، ہمارے نبی شاہد بنیں گے، امت شہادت دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس عہد کا ذمہ فرما رہے ہیں۔ یہ آیت جو یہاں پر آ کر آپ کو سمجھا رہی ہے بات، اس میں اور پچھلی آیت میں ایک ریلیشن یہ ہے کہ جیسے پچھلی آیات میں معاشرتی رسم و رواجوں کو ختم کر کے آسمانی شریعت کا قیام، اس کا نفاذ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا پابند بنا دیا۔ پھر اس موقع پر وہ اپنا عہد بھی ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پختہ عہد لیا، مضبوط عہد لیا کہ اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ پختہ عہد لینے کے بعد معاشرتی رسومات کو ختم کیا گیا، قوانین کو جو رائج تھے اس کے مقابلے میں اللہ کی شریعت کو قائم کرنا اس وقت آسان بات نہیں تھی۔ یہ مشکل کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے لیا، اور اسی نبی کے یہ عہد ہی تھے جو اللہ اور ان کے درمیان تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء نے نہیں آنا، یہ امت اس نبی کی وارث ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور وہ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ ان امت کے علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی اپنا خطبہ جمعۃ الوداع دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ چاہیے کہ جو موجود ہیں وہ پہنچا دیں اس کو جو موجود نہیں ہے۔ مطلب کہ جو لوگ سنتے ہیں قرآن کی باتوں کو، احادیث کو، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا اس مشن کو پورا کریں، اور وہ مشن ہے رسالت کا۔ امت مسلمہ کا مشن بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات، مہینہ بھی ہمارا رمضان المبارک، انبیاء کا مشن بھی امت مسلمہ کا مشن۔ یہ خوبصورت وقت ہے کہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں انہیں کرنا یہ چاہیے کہ وہی ذمہ داری کو اسی پیٹرن پہ لے کے چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا تم جو بہترین امت ہو وہ مومنوں کے لیے نہیں ہو، صرف للناس کا ذکر ہے، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ کرنا کیا ہے؟ معروف کا حکم دے کر منکر سے روکنا ہے۔ یہ ہے امت کی خیر خواہی کہ لوگوں کو جمع کرو تو نیکی کا حکم دو، اللہ کی نافرمانی سے روکو۔ ایسی امت ایک بہترین امت ہوتی ہے۔ ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا۔ سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کس لیے؟ لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پہ شہادت دینے والے بن جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کچھ ملا نہیں، ان کے پاس پیغام آیا نہیں۔ اس امت کی ایک حیثیت ہے، ان کو شاہد بنایا گیا۔ امت کے لوگوں سے خاص طور پہ علماء امت سے سوال ہوگا کہ لوگ گمراہ کیوں تھے، شرک پھیلا ہوا کیوں تھا، اللہ کی نافرمانیاں دنیا کے اندر عام کیوں تھی، اللہ کا دین دنیا میں قائم کیوں نہیں ہوا۔ یہ سوال امت مسلمہ سے ہونے ہیں، علماء امت سے پوچھا جانا ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں سوالات ہونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سوالات کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شہداء بنو گے، گواہی دو گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ آیت کی اگلی جو پورشن وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا احکامات کو پورا نہیں کیا، ان کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک رسپانسبلٹی میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم نبی کے اصل اسوے کو بیدار کرتے ہوئے ان کی اصل سنت کو امت مسلمہ تک پہنچا کر سرخرو ہو جائیں، اس میں کوئی مکسنگ نہ ہو، خود ساختہ رسومات نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو پکڑی جائے، کیونکہ علماء بہکنے کا مطلب امت کا بہکنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس گواہی کو
پیش کریں گے، لوگ گواہی دیں گے، علماء سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ شروع سے ہی ہمیں اپنی پرسنالٹی کو اللہ رب العزت کے تقوی کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے۔ ویسے بھی یہ مہینہ ہی تقوی کے لیے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تقوی میں اضافہ فرما دے اور ہمیں متقین کی نہ صرف صف میں شامل کرے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔